میں حضرت امام قاسم صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے غم میں ہم برابر شریک ہیں، اور آپ بھائی کی طرح جو ہے ہمیں سمجھیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ساتھ رہے گا، ہماری محبت جو ہے انشاءاللہ تعالی ساتھ رہے گی، اور تعلق انشاءاللہ تعالی ساتھ رہے گا، اور ہم غم میں برابر شریک ہیں۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات، اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں۔ پتہ نہیں کس منہ سے اپنے والد کا ذکر فرمائیں گے آپ، لیکن پھر بھی ہم آپ ہی سے سننا چاہتے ہیں، اور ہمارے ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں، وہ بھی بےتابانہ اشتیاق کے ساتھ یقیناً منتظر ہیں کہ آپ ہی سے گفتگو سنیں اور حضرت مولانا دامت پر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات اور مزید حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قابل احترام علماء اکرام، مشائخین، ائمہ کرام، حفاظ اور قرہ حضرات، تمام ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریر میں جو سب سے پہلی آیت میں نے پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یہ وہ آیت اور وہ تقریر ہے جو میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد صاحب کے سامنے سب سے پہلی تقریر کی تھی۔ اس وقت غالباً میری عمر شاید 7.5-8 سال کی ہوگی۔ نیروبی میں، کینیا میں، فلورا ہوٹل میں کافی بڑا مجمع تھا، غالباً 500-700 لوگوں کا مجمع۔ وہاں پر ایک بچے نے یہ تقریر کی جو ہے، جس میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے اوپر بیان کیا۔ میری زندگی کی سب سے پہلی تقریر، اور اس تقریر میں جب میں تصور کر رہا تھا بچے کی صورت میں اپنی ذہنیت کے مطابق کہ وہ ولی اللہ کون ہوگا، تو میری نظر صرف والد صاحب کی طرف جا رہی تھی۔ اور آج والد صاحب کی یادگار میں یہ جو پروگرام ہے، اس میں جو تقریر کر رہا ہوں، تو اس میں بھی وہی آیت، اور ذہن جو ہے انہی کی طرف جا رہا ہے کہ یہ آیت گویا کہ اس کا پورا مصداق والد صاحب ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے: الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں،
اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، ان کو کوئی رنج و غم نہیں ہے۔ الذین آمنوا، یہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور یہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے میں، اللہ کے کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی والد محترم کو اسی حالت میں رکھے کہ ان کے اوپر نہ کوئی غم ہو، نہ کوئی رنج ہو، نہ کوئی خوف ہو۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جو تقریباً اب سے 5-6 سال پہلے اس حدیث کی طرف ذہن گیا، اس کا ریفرنس تلاش کرنے کی کوشش کی، کچھ عرصہ محنت کے بعد اس کا ریفرنس ملا، اور والد صاحب کے انتقال پر یہ حدیث فوراً ذہن میں آئی، اور پھر بعض دوستوں نے بھی جو ہے مجھے یہ حدیث فارورڈ کی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہداء خمسہ المطعون والمبطون والعرق وصاحب الہدم والشہید فی سبیل اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2890 ہے۔ اس میں عبداللہ بن یوسف روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اطلاع دی ہے مالک نے، جنہوں نے سمی سے سنا، جنہوں نے ابی صالح سے سنا، اور انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہداء کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو کسی وائرس یا انفیکشن وغیرہ کی وجہ سے جس کی موت واقع ہوئی ہو۔ دوسرے وہ جو پیٹ کی کسی بیماری کی وجہ سے جو ہے موت کے شکار ہوئے ہوں۔ تیسرے جو ہے عرق اور جذام وغیرہ، اور چوتھے جو ہے کوئی عمارت گرنے کی وجہ سے عمارت میں کے ملبے میں جو ہے دب گئے ہوں، اور 5ویں جو ہے وہ تو سب کو پتہ ہے جو اللہ کی راہ میں جن کی شہادت ہوئی ہو۔ تو میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیاوی لحاظ سے نہ صحیح، والد محترم کی دنیا سے رحلت، چاہے وہ ایک یہ کہہ لیجیے دنیاوی لحاظ سے وہ شہادت نہیں ہے، لیکن اس حدیث کی روح میں، اس حدیث کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ نصیب کیا ہے۔ اور جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے احکام مختلف ہیں، اور جو ان کے علاوہ شہادت کے دوسرے درجات ہیں تو وہ دنیاوی لحاظ سے تو ان کے مسائل عام طور پہ ہوں گے، لیکن یہ کہ اللہ کے نزدیک ان کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ موت ایسی چیز ہے کہ ہر شخص نے اس کا مزہ چکھنا ہے، چاہے پہلے یا بعد میں۔ والد صاحب یعنی اب سے 35 سال پہلے ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کے 6 گھنٹے باقی ہیں۔ 1985 میں جو ہے رمضان میں اچانک
جو ہے 8ویں تراویح تھی، غالباً سورہ انفال اس رات میں پڑھنی تھی تراویح میں، اور دوپہر میں والد صاحب کو ایک دم سے جو ہے مطلب بے ہوشی سی ہوئی، فوراً ہسپتال لے گئے تو پتہ چلا کہ وہ بخار کئی دن سے تھا، اس بخار میں وہ تراویح بھی پڑھا رہے تھے، روزے بھی، سب کچھ جو ہے درس وغیرہ چل رہا تھا، تو وہ بخار کی گرمی سر کو چڑھ گئی، اور اس میں جو ہے پھر اس کا بیماری میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کو میننجائٹس ڈائگنوز ہوا، اور اس کے بعد بہت بڑے جو ہے آپریشن ہوئے دماغ کے، جس میں پورا سر کھولا گیا۔ تو ایک موقع پر ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ان کے 6 گھنٹے باقی ہیں، لیکن ہمیں اس وقت یہ یقین تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت سے لے کر کے یعنی 1985 میں یہ ہوا، تقریباً 10 سال تک والد صاحب پھر بھی بیماری کے باوجود امامت کرتے رہے۔ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے تھے تو جو ہے اکثر نمازوں کے لیے بس کے ذریعے آتے تھے، اور نمازوں کے لیے اور حج کے لیے جس طریقے سے والد صاحب کا چلنا ہوتا تھا، میں یہ کہوں کہ اپنے بدن کو گھسیٹتے تھے، اپنے بدن کو گھسیٹتے تھے، وہ قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، ایک پیر آگے رکھتے تھے اور پھر باقی باڈی کو کھینچتے تھے۔ اسی طریقے سے مطلب نمازوں کے لیے ان کا آنا ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے انہوں نے کئی حج ادا کیے۔ تقریباً 95 کے بعد جو ہے 96 کے آس پاس جو ہے والد صاحب نے پھر امامت سے معذرت چاہی کہ اب جو ہے پابندی کے ساتھ نماز پڑھانا مشکل ہے، چونکہ والد صاحب پھر بیٹھ کر کے خود سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، اور رکوع سے جو ہے سجدے میں بیٹھ کر کے جانے میں بھی جو ہے پریشانی ہو رہی تھی، تو اس حالت میں امامت جو ہے مشکل ہوتی جا رہی تھی، لیکن درس و تدریس کا سلسلہ پھر بھی جاری رکھا، اور اب سے جو ہے تقریباً 15-20 سال کا عرصہ یہ کہہ لیجئے ایسا گزرا ہے کہ جس میں وہ بستر کے اوپر ہی رہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں جو ان کی طبیعت گری ہے، جس طریقے سے ان کی تکلیف اور پریشانی بڑھی ہے، میں کہتا ہوں ہم میں سے جو ہے کوئی بھی اگر ایک دن تو نہیں خیر لیکن ایک ہفتہ اگر اس پریشانی میں گزار لے تو شاید وہ اپنی موت کی دعا کرنے لگے۔ اس قسم کی جو ہے شدت، درد، تکلیف، پریشانی، بے چارگی، لاچارگی جو ہے، لیکن اس میں بھی ہرگز مایوس نہیں ہوئے، نہ ہی گھر والوں کو مایوس ہونے دیا، سب کو ہمت کے ساتھ رکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والد صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کے نام کی وجہ سے کہیں کوئی فرقہ بندی نہ ہو، ان کے نام کی وجہ سے کہیں کوئی گروپ بندی نہ ہو، لہٰذا کبھی اس بات کا تذکرہ نہیں کرتے تھے کہ میری پیدائش دیوبند کی ہے، اس لیے کہ جو ہے کینیا جب والد صاحب گئے تو وہاں دیوبندی بھی موجود، بریلوی بھی موجود، سنی بھی موجود، شیعہ بھی موجود۔ یہ گروپ تو آج کل ہم زور و شور سے سنتے ہیں، لیکن یہ میں 1970s کی بات کر رہا ہوں، اس وقت سب موجود تھے، ان سب کو ساتھ لے کر کے چلے۔ اپنے ماشاءاللہ یہاں پر دیوبندی علماء حضرات موجود ہیں۔ جب والد صاحب پنگانی مسجد میں گئے تو وہاں پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا، والد صاحب نے اس پہ انکار نہیں کیا، بلکہ والد صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ہر جمعہ کا وہ سلسلہ تھا، والد صاحب اس کا حصہ بنے، ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ کوئی اور سخت مزاج ہوتا تو وہ منع کرتا یا کم از کم جو ہے اس میں شرکت نہ کرتا۔ والد صاحب سے میں نے ایک بات سیکھی، وہ یہ کہ جو شخص تمہیں امام کا درجہ دیتا ہے، امام کا رتبہ، امام کی عزت دیتا ہے کہ تم اس کے امام بنو، تو اس کا حق ہے کہ کم از کم تم اس کو مقتدی ہونے کا درجہ دو، کہ تم اس کے امام ہو، وہ تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔
لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ کوراڈن کا علاقہ جب والد صاحب یہاں پر آئے، یا پنگانی کا علاقہ جو ہے جب تک والد صاحب وہاں تھے، تو والد صاحب کے ہوتے ہوئے دوسری مسجدیں نہیں بنی ان علاقوں میں۔ یہاں پر بھی والد صاحب کے بعد 1996 سے پھر مسجد کو میں نے سنبھالا، 2003 کے آخر 2004 تک کے، اور اس دوران الحمدللہ صرف کوراڈن کی مسجد ہی رہی کوراڈن میں۔ لیکن ہمارے ہٹنے کے بعد جو ہے کوراڈن میں کافی مساجد اور قائم ہوئیں۔ دوسرے جو ہے مسلک کے لوگوں کو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ ہم اپنی مسجد بنائیں، لیکن الحمدللہ میرے ہوتے ہوئے یا والد صاحب کے ہوتے ہوئے کسی بھی مسلک کے کسی بھی شخص کو اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ بھائی یہ ہماری مسجد نہیں ہے یا ہمارا مسلک نہیں ہے، یہ سب کو ساتھ لے کر کے چلے۔ تو آج یہ والد صاحب کے وفات کے بعد تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ والد صاحب کی پیدائش دیوبند کی تھی، لیکن ان کی زندگی میں شاید ہی کبھی اس کا تذکرہ ہوا ہو۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے لوگ ان کے نام سے جو ہے کچھ فرقہ واریت کو درمیان میں لائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے انتقال کے بعد بھی، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس چیز کو سامنے نہ لے کر کے آئیں، چونکہ انہوں نے ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کے کام کیا۔ والد صاحب کی پیدائش جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے جو ہے 4 دروازے ہیں، باب الظاہر ہے، معراج، باب معراج ہے، باب مدنی ہے، اور مین گیٹ جو ہے اصل دروازہ جو ہے وہ باب قاسم ہے۔ باب قاسم کے سامنے مہمان خانہ ہے، جہاں پر دارالعلوم کے جو مہمان آتے ہیں ان کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس سے متصل جو گھر ہے وہاں پر والد صاحب کی پیدائش ہوئی۔ جیسے میرے چچا سلیم احمد نے بتایا کہ ہمارے خاندان کا تقریباً ہر بچہ حافظ قرآن ہے۔ تقریباً میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جو ہے جو غیر حافظ ہیں ان کا اگر ذہن ان کی طرف اگر ذہن جائے تو اکا دکا ہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سبھی حافظ قرآن ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اکثر لڑکے جو ہیں ہمارے خاندان کے وہ عالم دین ہیں، بلکہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کتنا بڑا ادارہ ہے آپ حضرات جانتے ہیں۔ اگر ہم اسی جیسا ادارہ صرف اپنے چچا، پھوپھی، خالہ وغیرہ کی اولادوں کے ذریعے سے چلانا چاہیں تو اساتذہ کی تعداد دارالعلوم دیوبند کی تعداد سے زیادہ ہو جائے گی، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ سے زیادہ۔ ماشاءاللہ اتنے مدرسین، اتنے علماء، میں دور کے رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف دادا اور دادا کی اولاد کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ خاندان نصیب کیا، وہ سلسلہ نصیب کیا، اور اسی سلسلے کی برکات اور دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے۔ آج کئی حضرات نے یہ کہا کہ ان کی دعائیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تھیں اور اب ہم ان دعاؤں سے محروم ہو گئے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ ہم ان کی دعاؤں سے محروم ہوئے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں اتنی دعائیں کر گئے ہمارے لیے کہ ہماری نسلوں تک ان دعاؤں کا اثر رہے گا انشاءاللہ۔ تو محرومی نہیں ہے، بلکہ وہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے۔ ابھی بھی ہم گھر میں بات کرتے ہیں، ہم گھر کے دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں۔ میری 2 بہنیں ہیں، ایک جو ہے امریکہ میں شکاگو میں شادی ہوئی ان کی، دوسری کی جو ہے امریکہ کے، ان کی بھی دونوں کی شادی شکاگو میں ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ کلیولینڈ اوہایو کے قریب ہیں۔ چھوٹا بھائی ہے، وہ دبئی میں ہوتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ماشاءاللہ جنازے کے موقع پر ہم چاروں بہن بھائی، والد صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی، والدہ، ہم سب ساتھ اکٹھے تھے۔ تو ہم
کبھی کبھار جو ہے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ والد صاحب برابر کے کمرے میں ہیں۔ والد صاحب کا بستر ابھی تک ہم نے نہیں ہٹایا، ان کی موجودگی کا احساس ابھی بھی ہوتا ہے۔ چند باتیں جو میں پہلے بھی بیان کر چکا، لیکن یہ کہ آج چونکہ علماء حضرات موجود ہیں ان کے سامنے شاید وہ ساری باتیں نہ آئی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو دہرا دوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں ہم، تو گزشتہ رمضان کے آس پاس میری بہن کا جو ہے میری بہن کے رشتہ دار ہیں سسرال کے جو ہے، ان کے ماموں مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، میرے بہنوئی کے ماموں مدینہ منورہ میں 40 سال سے مدینہ منورہ میں ہیں۔ ان کے بیٹے احمد صدیقی سے میری بیٹی کی منگنی ہوئی۔ وہ منگنی کے لیے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب سے درخواست کی کہ حضرت آپ سے جو ہے دعا کروانی ہے، اور وہ دعا ہی بس منگنی ہوگی اور کوئی رسم نہیں ہوگی۔ چنانچہ سفر کی ترتیب اس طرح بنائی گئی کہ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب بھی عمرے پہ وہاں موجود ہوں مدینہ منورہ میں، اور ہم بھی وہاں ہوں۔ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نے مسجد نبوی کا کون سے دروازے کون سے ستون کے پاس بیٹھ کر کے دعا کرنی ہے یہ تک طے کیا۔ تو اور ماشاءاللہ وہاں بیٹھ کر کے عصر اور مغرب کے درمیان دعا ہوئی، جس میں میرے علاوہ ظاہر ہے مطلب احمد صدیقی جن کے ساتھ ہو رہی تھی وہ، ان کے والد، ہم چند لوگ موجود تھے۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ ستون کی وجہ کیا؟ آپ نے بڑے اصرار کے ساتھ کہا تھا کہ اس ستون کے پاس۔ کہنے لگے آپ نے بتایا کہ احمد صدیقی نے ماشاءاللہ عالمیت کا کورس پورا کیا، سعودی سے بھی پڑھے، ہندوستان سے بھی پڑھے، ملیشیا سے بھی کورس کر رہے، اور حدیث کا ان کو شوق ہے، اور حدیث میں جو ہے وہ تخصص کیا اور آگے اور کر رہے ہیں، اور جو ان کا کام ہے مشغلہ ہے اس وقت وہ حدیث کے اوپر ہی ہے۔ اور حدیث کے ماہر عالم جو ہم میں سے گزر چکے ہیں وہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس ستون کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ جو ہے آپ کے اس نسبت سے جو ہے اس رشتہ داری کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نسبت کرا دے، چونکہ ان کو بھی حدیث کا شوق ہے، وہ بھی حدیث کے ماہر تھے۔ خیر یہ تو بات ضمنی رہی۔ رمضان کے بعد میں نے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب کو فون کیا، میں نے کہا کہ حضرت دسمبر کی کوئی تاریخ بتا دیں۔ کہنے لگے کس سلسلے میں؟ میں نے نکاح ہے بیٹی کا، کی منگنی کی دعا آپ نے کی تھی، نکاح بھی آپ نے ہی پڑھانا ہے۔ کہنے لگے نہیں میں تو نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا نہیں حضرت چھٹیوں کی کوئی تاریخ بتا دیں، یا جو ہے دسمبر کے شروع میں رکھنا چاہیں، جنوری میں رکھنا چاہیں، یا اس کے آس پاس جو ہے۔ نہیں پڑھوانا ہے تو ابھی پڑھوا لو، دسمبر میں تو ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے حضرت ابھی تو وہ بچی آپ کی مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، ابھی فراغت نہیں ہوئی تھی، فراغت جو ہے ان کی رمضان کے بعد جولائی کے آخر میں ہونی تھی۔ میں نے فراغت کے بعد ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کچھ عرصہ گھر پہ گزاریں۔ حضرت کی چاہت یہ تھی کہ عرفانہ جن کی منگنی ہوئی اور ان سے چھوٹی سمیہ دونوں اسی مدرسے میں ٹیچر بن کے جائیں۔ دونوں کو جو ہے فراغت سے پہلے ہی آفر کر دیا تھا کہ وہاں پر وہ پڑھائیں۔ سمیہ کے بارے میں تو ہم نے منظور کر لیا تھا، عرفانہ کی معذرت کی کہ جو ہے خیر حضرت کو میں نے کہا جب جو تاریخ بھی آپ کہیں گے، دسمبر کی کوئی بھی تاریخ بتائیں۔ تو کہنے لگے نہیں میں دنیا میں ہی نہیں ہوں گا، صراحتاً صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میری زندگی اس وقت تک نہیں ہے، اور قاسمیہ دعا کرو میرا جب انتقال ہو تو ایسی جگہ انتقال ہو کہ زیادہ لوگوں کو آنا نہ پڑے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے جنازے میں کوئی بہت بڑا مجمع ہو کہ لوگوں کو جو ہے سفر کرنے پڑیں، لوگوں کو تکلیف برداشت کرنی پڑے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے ان کا انتقال ہوا کینیڈا میں،
اتنے دور دراز کے علاقے میں جہاں مسلمانوں کی آبادی بھی کم. انگلینڈ میں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ 50,000 لاکھ کا مجمع ہو سکتا تھا، لیکن وہاں کینیڈا جو ہے ایسی جگہ ان کی چاہت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. خیر اب وہ بیٹی کی شادی کی تاریخ تھی دسمبر میں، تو شروع میں تو یہ تھا کہ بس مختصر سی شادی ہوگی، ہم چند فیملی کے لوگ جائیں گے اور ہو جائے گا. لیکن جب فیملی والوں کو پتہ چلا، رشتہ داروں کو پتہ چلا، ہندوستان پاکستان میں متعلقین کو پتہ چلا، تو سب نے اپنے عمرے کے پروگرام بنا لیے. اور ہوتے ہوتے تقریباً 150 سے 200 رشتہ داروں کی لسٹ بن گئی جنہوں نے اپنی بکنگ کرا لی خود سے کہ ہم عمرے پہ آ رہے ہیں. آپ تعجب کریں گے کہ اکثر کی بکنگ جو ہے کم از کم مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے پہلے ہو چکی تھی. شادی میں 10 دن باقی تھے اس وقت تک کہ میری اور میری فیملی کی بکنگ نہیں ہوئی تھی. 12 دسمبر کی بات ہے، غالباً جو ہے 11-12 دسمبر والدہ کا اپوائنمنٹ تھا ہاسپٹل اس دن. تو میں گھر گیا، امی تیار ہو رہی تھی تو پوچھنے لگے کہ بکنگ کرائی؟ میں نے کہا ابھی نہیں کرائی. آپ کی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس لحاظ سے کریں گے. جو ہے کہنے لگے نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنی تیاری کرو. اس وقت میں نے مختصراً کہا کہ مجھے پتہ نہیں کچھ سکون نہیں ہو رہا ہے، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ تاریخ آگے بڑھا دوں، دسمبر کے بجائے جو ہے فروری کی چھٹیوں میں یا اپریل کی چھٹیوں میں کر لیں. کہنے لگے سب کی، پورے خاندان کی بکنگ ہوئی ہوئی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، سب آئیں گے، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، کوئی سفر ضائع تو نہیں ہوگا. کیونکہ نہیں، اس میں دیر نہ کرو. مجھے اس وقت سے اطمینان نہیں ہو رہا تھا. اس کا مطلب یہ اندازہ لگا لیں کہ شادی میں 1 ہفتہ باقی تھا، اس وقت جا کر کے ہماری بکنگ ہوئی ہے. میری والدہ جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ وہ آئیں عمرے پر 15 دسمبر کے آس پاس اور ہمارے ساتھ واپس آئیں. میں نے امی سے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے بس شادی سے چند دن پہلے آئیں، پہلے عمرہ کریں 2 دن میں، اور اس کے بعد مدینہ منورہ آئیں، نکاح، ولیمہ، اور ولیمے کے اگلے دن آپ لندن واپس آ جائیں. سبھی نے مجھے زور دیا کہ والدہ کو ٹھہرنے دو، یہاں پورا خاندان اکٹھا ہوا ہے، ایسا مبارک موقع کہاں آتا ہے کہ ایک خاندان کے 150-200 لوگ مدینہ منورہ میں اکٹھے ہوں. ایسے مبارک موقع پہ تو والدہ کا یہاں رہنا زیادہ مناسب ہے. میں نے کہا نہیں، اس وقت امی کا جو ہے ابا جی کے پاس جانا زیادہ ضروری ہے. اگر خدا نہ خواستہ امی کو میں وہاں روک لیتا تو پھر انتقال کے وقت امی یہاں نہ ہوتی. چھوٹے بھائی جو دبئی میں ہوتے ہیں انہوں نے عمرہ ویزے کے لیے اپلائی کیا، برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں. اس میں ایڈریس انہوں نے اپنا ڈالا جو دبئی کا تھا، تو سسٹم نے ان کے عمرے کے ویزے کو ریجیکٹ کر دیا کہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے تو یو کے کا ایڈریس ہونا چاہیے تھا، یہ دبئی کا ایڈریس کیوں. انہوں نے ایمبیسی سے رابطہ قائم کیا، ایمبیسی والوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں انگلینڈ کا ڈالنا چاہیے تھا. انہوں نے دوبارہ ٹرائی کیا، لیکن چونکہ ایک دفعہ وہ پاسپورٹ نمبر ریجیکٹ ہو چکا ہے تو وہ ہر دفعہ جب بھی کریں گے وہ ریجیکٹ ہوگا، ان کا عمرے کا ویزا نہیں لگا. تو انہوں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں، میں ابا جی کے پاس چلا جاتا ہوں. وہ جو ہے اپنے چاروں بیٹوں کو لے کر کے اور اپنی اہلیہ کو لے کر کے یہاں آئے. کئی سال کے بعد جو ہے ابا جی کی ان سے ملاقات ہوئی، اور آ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ابا جی میں اب دبئی چھوڑ کے آ گیا ہوں، میں اب آپ کے پاس ہی رہوں گا. اور مطلب یہ خدا کی طرف سے یہ ہوا کہ مطلب اگر ان کا عمرے کا ویزا لگ جاتا تو ٹھیک ہے، وہ جنازے میں تو شامل ہو جاتے، لیکن زندگی کے جو ہے چند لمحات گزارنے کا موقع نہ ملتا. خود میرے چچا یہاں بیٹھے ہیں، ہم دونوں تقریباً ایک ہی عمر ہیں تو کافی بے تکلفی بھی ہے. انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں عمرے پہ آ جاؤں، پہلے شادی میں شرکت کر لوں،
پھر 2-3 مہینے کے بعد ابا جی کے پاس سفر کر لوں گا، یہاں کا ویزا لگ چکا تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا عمرے سے زیادہ ابا جی کے پاس تمہارا ہونا ضروری ہے۔ آپ پوچھ لیجئے، یہ عمرے پہ آنا چاہ رہے تھے، شادی میں شرکت چاہ رہے تھے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ دونوں سفر کریں، ایک چھٹی بیک وقت ایک سفر کے لیے یہ لے سکتے تھے، اور پھر یہ ہوتا کہ اگلی چھٹی جو ہے 2-3 مہینے کے بعد یا چند مہینوں کے بعد لے سکتے۔ میں نے ان کو شادی سے روکا، میں نے کہا نہیں، آپ کا جو ہے ابا جی کے پاس ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو پتہ نہیں کیوں دل میں بس وہ تھا مستقل۔ اب اتفاقاً ایسا کہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ والد صاحب نے اپنی زندگی میں کوئی 42-43 حج کیے، جب تک کہ یعنی جس وقت تک ویل چیئر پر بھی سفر کر سکتے تھے اس وقت تک کیا، جب ویل چیئر پر بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہے تو اس کے بعد جو ہے حج کا سلسلہ رکا، اور پھر اتنا پریشان ہوئے، اس پریشانی میں حج کے سفر نہ ہونے کی وجہ سے ایسی طبیعت خراب ہوئی ہے ان کی اور زیادہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خبر، وفات کی خبر کس طریقے سے ہمیں سنا رہا ہے کہ ہماری فلائٹ ہے، میری فیملی کی، بچوں کی، ہم سب کی فلائٹ، لیکن ہماری فلائٹ مس ہوتی ہے کافی عجیب و غریب ریزن کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ ہم لیٹ ہوئے، ایئرپورٹ نہیں پہنچے یا ٹریفک میں پھنس گئے، نہیں، بہت ہی انوکھے عذر کی وجہ سے فلائٹ مس ہوئی۔ جو ہماری مطلب بکنگ تھی، اوریجنل بکنگ، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی آپ کی فلائٹ آج کی ہے، اور جو ٹکٹ ایشو کیا انہوں نے، ایئر لائن والوں نے، اس میں انہوں نے گزشتہ کل کی ڈیٹ ڈالی۔ تو ہم تو بس، اور جو ہم نے ڈیٹس ہم نے دی تھی کہ ہماری واپسی کی ڈیٹ یہ رکھنی ہے، اور اس پر انہوں نے بکنگ آئٹنری ہمیں بھیجی تھی، تو اس کے حساب سے ہم ٹریول کر رہے تھے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ ہماری فلائٹ مس ہوئی۔ میں نے اہلیہ سے کہا ہم یہیں جدہ میں ایئرپورٹ کے قریب ہوٹل میں رک جاتے ہیں، اگلی جو فلائٹ ملے گی دن میں وہ دیکھ لیں گے۔ صبح 3 بجے کا وقت تھا یہ۔ اہلیہ کہتی ہے نہیں، مکہ مکرمہ چلتے ہیں، اللہ کو یہ منظور ہے تو جا کے بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ کر لیں گے۔ اور میری دونوں بہنیں امریکہ سے آئی ہوئیں، دونوں کی فلائٹیں جو ہے اسی دن تھیں، دونوں کی بھی مس ہوئیں۔ یعنی کہ ایک فیملی کی ہو جاتی، 2 کی ہو جاتی، نہیں، تینوں فیملیوں کی فلائٹیں مس ہوئی۔ ان کی مس ہوئی کہ ٹکٹ پہ ٹرمینل کچھ اور لکھا ہوا ہے، اور ایئر لائن نے اس سے 2 دن پہلے ٹرمینل چینج کر دیا۔ تو وہ ٹرمینل صحیح ٹرمینل پہ پہنچے، لیکن ایئر لائن نے چینج کر دیا، تو اب اسی ہمہ ہمی میں جو ہے وہ فلائٹ مس ہوئی۔ اب جو ہے اگر ہم وہ فلائٹ لے لیتے، میں یا بہنیں، تو ہمیں والد صاحب کے پردہ فرمانے کی اطلاع فوراً نہ ملتی، ہمیں یہاں اترنے کے بعد اطلاع ملتی۔ لیکن اللہ نے وہ نظام بنایا کہ ہم لوگ بیت اللہ میں ہوں۔ مکہ مکرمہ جب ہم پہنچے، واقعی بہت تھکے ہوئے تھے، کیونکہ پوری رات کا سفر کیا، جدہ ایئرپورٹ پہ مارا ماری کی، جو ہے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جا سکیں، تو پوری رات نیند نہیں ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ پہنچے، میں بچوں کو لے کے بیت اللہ چلا گیا۔ اس دوران اطلاع آئی ہے کہ والد صاحب پردہ فرما گئے۔ والد صاحب کے جو ہے بھائی، والد صاحب کی 3 بہنیں، پھوپھییں، خالائیں، چچا، ماموں، مطلب کئی رشتہ دار اس وقت وہاں حرم میں موجود جس وقت یہ اطلاع آئی ہے۔ تو جس شخص کو جس گھر کے ساتھ نسبت تھی، اللہ نے جو ہے وہی موقع اور وہی جگہ چنی اس حادثے کی اطلاع کے لیے۔ میرے لیے وہ بہت ہی تڑپ کا مقام تھا، میری زندگی کا مطلب سب سے مشکل ترین سفر تھا وہ، وہاں سے یہاں تک پہنچنا۔ بس مستقل یہ تڑپ تھی کہ میں اس وقت وہاں کیوں نہیں تھا۔ والد صاحب کے اس موقع کے اوپر مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا۔ پچھلے 7-8 مہینوں میں والد صاحب کے کوئی 18-20 چکر لگے ہیں ہاسپٹلوں کے۔ اس میں چلو دن کا اکثر وقت نہیں تو کم از کم صبح ہی صبح 8-9 بجے میں والد صاحب کے پاس جاتا تھا، اور رات کو دیر سے جو ہے
والد صاحب کے پاس جاتا تھا، مطلب سونے سے پہلے اور سو کر اٹھ کر کے جو ہے والد صاحب کے پاس جاتا تھا، روزانہ کا یہ معمول تھا، چاہے ہاسپٹل کی وزٹنگ ٹائم ہو یا نہ ہو، مجھے نہیں روکتے تھے وہ۔ تو جب وہ سلسلہ تھا اور یہی کوشش تھی کہ جس وقت والد صاحب ہاسپٹل میں ہوں اس وقت میرا کوئی اور سفر نہ ہو، اور اسی وجہ سے رمضان سے اب تک کوئی سفر نہیں کیے کوئی خاص، تو اس سچویشن میں یہ اطلاع آنا جس وقت میں یہاں موجود نہیں ہوں، یہ بہت ہی بڑی تکلیف کی بات تھی۔ بہرحال یہ تو ہوا جو ہے انتقال سے پہلے۔ اب انتقال کے بعد جس وقت ہم والد صاحب کو ہسپتال سے مسجد میں لے کر کے آئے اور تجہیز کا سلسلہ شروع ہوا، اس وقت جو ہے عمران جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، جو جنازوں کی رسپانسبلٹی جن کی ہے، ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ جس شخص نے ہمیں جنازوں کو غسل دینا سکھایا ہے آج اس شخص کو ہمیں غسل دینا پڑ رہا ہے۔ تو ہماری تو جو کیفیت تھی وہ تھی، لیکن مسجد کے وہ لوگ جو جنازوں کو غسل دیتے ہیں ان کی یہ کیفیت جو ہے بڑی عجیب تھی۔ والد صاحب کو جس وقت ہم غسل دے رہے تو انہیں سلیم یہاں بیٹھے، انہوں نے کوئی 10 دفعہ کہا ہوگا کہ نورنا لا نور، نورنا، مطلب نور جیسے چھلک رہا تھا، جوں جوں دھوتے جا رہے اتنا زیادہ نور چھلکتا جا رہا ہے۔ قبرستان جب لے گئے یہاں سے، بلکہ اس سے پہلے جنازے کا اگر دیکھیں تو ماشاءاللہ جنازہ ایسا تھا کہ کرائیڈن تو کیا بلکہ ساؤتھ انگلینڈ کی تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں ہوا ہوگا۔ برمنگھم یا نارتھ وغیرہ میں ہوتے ہیں جنازے، ماشاءاللہ وہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے کافی، لیکن ایسا مجمع جمعہ یا عید وغیرہ میں ایک نماز میں نہیں ہوتا جتنا ماشاءاللہ اس دن، جبکہ جمعہ کا دن نہیں تھا، اور اتنے سارے علماء کی تعداد، مدارس کے، تبلیغ کے، مختلف مراکز کے سب حضرات جمع تھے، میرے بے شمار اساتذہ، والد صاحب کے ساتھی وغیرہ، آپ میں سے کافی سارے حضرات ماشاءاللہ وہاں پر موجود تھے۔ خیر جب قبرستان گئے تو اس وقت یہ تھا کہ مغرب میں جو ہے بس 10-15 منٹ باقی تھے۔ اب یہ تو یہ تھا کہ جو ہے مغرب کے وقت دفنائیں اور مغرب کی نماز تاخیر سے کریں، یا پہلے مغرب کی نماز پڑھیں اور پھر تاخیر سے جو ہے تدفین کریں، لیکن بس ایک دم ذہن میں آیا کہ نہیں، پہلے دفنانے کا کر لیتے ہیں، پھر بعد میں مغرب پڑھ لیں گے، چاہے 10-15 منٹ کی تاخیر سے صحیح۔ تو وہاں تدفین کے لیے لے گئے۔ جس وقت قبر میں اتار رہے میں دیکھ رہا کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ ایک دم ذہن ایک بات کی طرف گیا کہ والد صاحب کئی دفعہ تقریروں میں یہ کہتے تھے، اب حوالہ تو میرے سامنے نہیں ہے، صرف بس والد صاحب سے سنا ہے، کہ جس وقت ایک شخص کو قبر میں اتارا جائے گا تو چاہے وہ صبح کا وقت ہو، دوپہر کا، شام کا یا آدھی رات کا، اس کو ایسا لگے گا کہ مغرب کا وقت ہے۔ والد صاحب کئی دفعہ بیان کرتے تھے، اور والد صاحب کو جس وقت اتارا جا رہا ہے بیائی نہیں، وہ مغرب کا وقت تھا۔ جس وقت جو ہے میں پہلے قبر میں اترا تو باہر تو وہ لائٹیں لگا رکھی تھیں، قبرستان والوں نے کافی زیادہ انتظام کیا تھا ایکسٹرا، چونکہ پتہ تھا ان کو کافی لوگ آ رہے ہیں، لیکن قبر کے اندر اندھیرا سا تھا۔ ابھی والد صاحب کو اتارا نہیں ہے، پہلے میں اترا، عمر بھائی جو قبرستان کے ذمہ دار ہیں وہ اترے، تو مجھے یہ ہوا کہ موبائل کی لائٹ آن کروں گا تاکہ جو ہے قبر میں ذرا روشنی سی رہے جب والد صاحب کو اتاریں گے، لیکن وہ آن کرنا بھول گیا۔ جب قبر میں والد صاحب کو اتارا تو عمر بھائی نے میرے سے پوچھا کہ آپ سر کی طرف ہونا چاہیں گے یا قدموں کی طرف؟ میں نے کہا میں قدموں کی طرف ہونا چاہوں گا۔ تو والد صاحب کے قدموں کو میں نے پکڑا، سر کو انہوں نے پکڑا، اور ہم دونوں نے قبر میں اتارا۔ جیسے ہی رکھا قبر میں، ان سے رہا نہیں کیا، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے میں نے 10,000 سے اوپر جنازے کیے ہیں، پچھلے 15 سالوں میں 10,000 سے اوپر لوگوں کو دفن کیا ہے، یہ خوشبو میں نے آج تک کبھی نہیں سونگی جو یہاں سے آ رہی ہے ان کے اندر سے، کیونکہ واقعی جنتی ہے۔
ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی اندھیرا ہو رہا ہے قبر میں، موبائل کی لائٹ آن کرنی پڑے گی. قبر میں روشنی ہوتی جا رہی اتنی کہ جو ہے صاف کچھ صاف نظر آ رہا تھا، حالانکہ باہر اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، قبر کے اندر روشنی ہوتی جا رہی. ابھی بھی کل جو ہے ہم لوگ صبح میں قبرستان گئے، وہاں جو ہے سلیم جو ہے وہاں پہ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے بیٹھ کر کے، زمین پر ہی بیٹھ کر کے. وہیں پر میں گیا، میں نے کہا پانی لے کر کے آتا ہوں. پانی لے کر کے آیا، پانی ڈال رہا ہوں میں تو ایسی خوشبو آ رہی ہے. اور ایک اور عجیب بات، طبیعت خرابی کی وجہ سے والد صاحب کے چہرے پہ گوشت ختم ہو گیا تھا، مطلب ہڈیاں نظر آ رہی تھی، کافی حد تک گوشت ختم ہو گیا تھا. لیکن سبحان اللہ جس وقت ہم غسل دے رہے ہیں اس وقت چہرہ ایسا تھا جیسا اب سے 10 سال پہلے، جو پورا گوشت جو ہے ماشاءاللہ سب کچھ موٹے موٹے رخسار، جیسے 10 سال پہلے کی جیسی شکل تھی ویسے. یہ مطلب عجیب بات ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو سن کر کے سوچ کر کے ذرا غم ہلکا ہوتا ہے کہ والد صاحب جو ہے اب سے بہتر جگہ میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اور جو ہے بہت سے لوگوں نے خواب میں دیکھا، بہت سے لوگ خواب بیان کر رہے ہیں اپنے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت لگا کر کے بھی. تو وہ موقع نہیں ہے کہ یہاں پر ان تمام خوابوں کو بتایا جائے. بہرحال آج کا یہ پروگرام جو ہے والد صاحب کی یاد میں تھا. اسے میں تعزیتی جلسہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ تعزیت 3 دن کی ہوتی ہے، لیکن یادگار ان میموری آف مائی فادر، یہ کہہ لیجئے کہ والد صاحب کی یادگار میں یہ ہوا. ویسے تو ان ممالک میں تعزیتوں کا سلسلہ وہ 3 دن سے بڑھ کر کافی چلتا رہتا ہے، چونکہ لوگوں کو جو اطلاع ملتی رہتی ہے. تو والد صاحب کی یادگار میں یہ جو پروگرام ہوا ہے، اس میں جتنے بھی علماء اکرام نے تقاریر کی، شرکت کی، کئی علماء ہیں، موفع صاحب وغیرہ ہیں یہاں جن کو موقع نہیں ملا بولنے کا. آپ سب کو میں زندگی بھر یاد رکھوں گا. یہ میرے لیے بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم لمحہ تھا کہ جس میں آپ حضرات میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مفتی عبدالمنتقم صاحب نے اس پروگرام کو پیش کیا، جس انداز سے پیش کیا، یہ میرے لیے بہت ہی سکون کی اور اطمینان کی بات رہی، اور ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ یہ یادگاریں رہیں گی. دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم تو چلو یہاں پر ہیں لیکن والد صاحب کے وہ بھائی جو انگلینڈ نہیں آ سکتے، وہ بہنیں جو انگلینڈ نہیں آ سکتے ویزا وغیرہ کی سچویشن کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے والد صاحب کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کرنے کی توفیق عطا کرے. ساتھ میں یہ کہ جو ہے والدہ ماشاءاللہ بہت ہمت کے ساتھ ہیں، جو ہے کافی انہوں نے ہمت باندھ کے رکھی. اور بلکہ جس وقت والد صاحب ہسپتال میں تھے اس وقت، مطلب اس وقت سے ہی ہمیں وہ بس ہنسا کے کھلا کے رکھتی تھی، جو ہے دل بہلا کے رکھتی تھی. اور ابھی بھی ہماری حالت خراب تھی، سب سے زیادہ حالت میری خراب رہی. حالانکہ میں جب کبھی سوچتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ انشاءاللہ میں سب سے زیادہ مضبوط رہوں گا اس معاملے میں اور ایسے موقع کے اوپر. لیکن ابھی بھی دیکھیں، رات میں اگر کبھی 2 بجے آنکھ کھلتی ہے، کبھی 3 بجے آنکھ کھلتی ہے تو آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس وقت جو ہے اس دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹیکنالوجی دی، اس ٹیکنالوجی کا فائدہ ہم صحیح بھی حاصل کر سکتے ہیں، غلط بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ اقرا ٹی وی کے ذریعے ماشاءاللہ یہ پروگرام کیے جا رہا ہے، یہ ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال ہے. میں نے اپنے موبائل کے اوپر اسکرین شاٹ کے اوپر والد صاحب کی تصویر رکھ رکھی ہے، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. جب بھی موبائل ہاتھ میں لیتا ہوں سب سے پہلے وہ تصویر سامنے آتی ہے. ایک تو والد صاحب کی یاد تازہ ہوتی ہے، لیکن دوسرا یہ کہ جو ہے میں نہیں سمجھتا دن کا کوئی گھنٹہ ایسا ہوگا
کہ جس میں موبائل ہاتھ میں لیا اور وہ تصویر دیکھی اور 2 منٹ فارغ کر کے جو ہے درود شریف، سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل واللہ نہ پڑھا۔ قرآن کی اور تلاوت، سورہ یاسین، سورہ ملک وغیرہ وہ تو جاری ہے ہی، لیکن وہ تصویر سامنے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، 2 منٹ فارغ کرنا، 1 منٹ فارغ کرنا کیا ہے۔ تو الحمدللہ جو ہے اللہ نے یہ توفیق دی اور ہر وقت جو ہے ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کی دعائیں جو ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ والد صاحب کینیا میں 13 سال امام رہے، پنگانی مسجد میں۔ جو حضرات کینیا کے ہیں وہ جانتے ہوں گے، مولا قاسمی کے نام سے مشہور تھے۔ والد صاحب کے پھر کافی شاگرد یا متعلقین وہ کینیا سے یہاں انگلینڈ منتقل ہوئے۔ انہوں نے والد صاحب کو یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ اصل جنہوں نے دعوت دی وہ اب دنیا میں نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ماسٹر نقی صاحب ہیں۔ تو ماشاءاللہ انگلینڈ میں بھی اور کینیا میں بھی اگر دیکھیں تو بلا مبالغہ کم از کم 10,000 سے اوپر والد صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے والد صاحب سے قرآن کریم سیکھا۔ کینیا میں جب امام کے طور پہ گئے، وہاں جاتے ہی سب سے پہلے قرآن سینٹر بنایا، اور قرآن سینٹر کوئی 1 کمرے 2 کمرے کا نہیں تھا، اتنی بڑی عمارت بنائی کہ کوئی 30-40 کلاس رومز، اور جاتے ہی 1.5 سال کے اندر اندر جو ہے وہ بنائی۔ 1978 میں جانے کے 7-8 سال کے بعد جو ہے دوسری اور عمارت بنائی جس میں 30-40 کلاس روم، تو اتنا بڑا سلسلہ وہاں بنایا۔ یہاں کرائڈن آئے تو جو مسجد تھی وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، آپ بھی وہاں پر تشریف لا چکے ہیں، چھوٹا سا ایک گھر تھا، اسی گھر میں جو ہے 1 کمرہ انتظامیہ کا آفس تھا، اسی گھر میں 1 کمرہ والد صاحب کی رہائش تھی، جو ہے تو جیسے 3-4 بیڈ روم کا گھر ہوتا ہے ویسا گھر تھا، جس میں جمعہ کی نماز میں مشکل سے 70-80 یا 100 لوگ آتے تھے۔ فجر میں جو ہے کبھی کوئی آ گیا، عصر میں شاید ہی کوئی آتا تھا۔ بہت سی نمازوں میں ایسا ہوتا تھا کہ صرف والد صاحب اور میں، اور جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو بہت سی نمازوں میں والد صاحب خود ہی امام، خود ہی مقتدی، اکیلے ہی جو ہے نماز پڑھتے۔ لیکن یہ ٹھان لی کہ یہاں بڑی مسجد بنانی ہے، مطلب ان نقشوں میں کہ جہاں پر نماز کے لیے شاید ہی کوئی آ رہا ہو اور جمعہ میں 70-80 لوگ ہوں، اس صورتحال میں جو ہے 2-2.5 ہزار لوگوں کی مسجد بنانے کا سوچنا، یہ بظاہر مطلب ایک ایکسیسو بات تھی، حد سے بڑھ کے بات تھی، لیکن نہیں، وہ مسجد کی تعمیر رکھی، اور آتے ہی 1 سال کے اندر اندر اس کی تعمیر رکھی۔ 3 سال میں جو ہے، اس کے بعد 2 سال میں وہ مسجد مکمل ہوئی، تیسرا سال تھا والد صاحب کا، اور چوتھا سال جب یہاں پر تھا والد صاحب کا، اس میں جو ہے اگلی عمارت کی تعمیر رکھی۔ ماشاءاللہ اس وقت سے اب تک جو ہے جمعہ میں 4,000 سے اوپر لوگ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو وہی کہ جو ہے جو بات درمیان میں ہو رہی تھی کہ جتنے مقتدی ہوں گے اتنا زیادہ ثواب امام کو ملے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والد صاحب کے مقتدی بھی جو ہے ہزاروں میں رکھے الحمدللہ۔ جنازے کا بھی تذکرہ درمیان میں آیا تھا، حضرت فرما رہے تھے کہ جو ہے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو ہم نے اتنا اس کا وہ کیا ہے کہ ہم عام نمازوں میں بھی گئے ہیں تو لوگوں کو مطلب اس طرح بلکتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے جیسے وہ ان کے سگے والد کا انتقال ہو۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، سینکڑوں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ماشاءاللہ والد صاحب کا تعلق رہا۔ تو بس اس وقت یہ کہ جو ہے والد صاحب تو دنیا سے گئے، لیکن یہ کہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈال گئے، اور ہمیں ہر وقت اس بات کا احساس رہے گا کہ جو کچھ بھی ہم کریں گے اس کا اثر والد صاحب کے اوپر ہوگا۔ الخیر کا کام
پہلے بھی جاری تھا اور اب بھی جاری رہے گا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پہلے سے بہتر ہو، کہ والد صاحب کی روح کو جو ہے اس کا پورا پورا صلہ ملے، پورا پورا ثواب ملے۔ تمام حضرات سے جو گھر میں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے حساب سے ہو سکے تو کم از کم ایک قرآن اپنے اوقات میں پڑھ کر کے والد صاحب کے لیے دعا کریں، اور ممکن ہو تو اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ ماشاءاللہ بے شمار ادارے ہیں دنیا میں، میرے حساب سے 8-10 ہزار مساجد ہیں جہاں پر والد صاحب کے لیے دعائیں ہوئی ہیں۔ مسجد الاقصیٰ میں، غزہ فلسطین میں، حرمین شریفین میں، ان مقامات کے اوپر والد صاحب کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ہوئی۔ تو اللہ نے کتنا شرف بخشا کہ ماشاءاللہ مقامات مقدسہ پہ، بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں، مسجد اقصیٰ میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہوں۔ یہ نہیں کہ انفرادی طور پر، بلکہ امام صاحب نماز کے بعد جو ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام حضرات کی دعاؤں کو قبول کرے۔ ایک دارالعلوم ہے، یتیم بچوں کا ہم ادارہ چلا رہے ہیں جتوئی میں، تو ان حضرات کا فون آیا، اور یہ فون آیا انتقال کے تیسرے دن۔ امام صاحب آج تیسرا دن ہے، جس وقت سے اطلاع ملی تھی تمام بچے اس وقت سے قرآن کریم پڑھنے میں لگ گئے۔ آج 100 قرآن مکمل ہو گئے، مطلب ایک ہی ادارے کے اندر 100 قرآن 3 دن کے اندر اندر پڑھے ہیں۔ اور یوں کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے مہینوں تک کے، اور جب تک اللہ نے توفیق دی اس کو جاری رکھیں گے۔ تو اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، بے شمار دعائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام حضرات کی دعاؤں کو قبول کرے، سب کی جو تعزیتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو قبول کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ جو آنا چاہ رہے تھے ہم ان سے مل نہیں پائے تعزیت کے لیے۔ ہم نے مطلب کوئی ایڈریس کا اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ سب والد صاحب کی جگہ پہ مل رہے تھے، لیکن والد صاحب کا گھر جو ہے وہاں پر مشکل سے بیک وقت 15-20 لوگ سما سکتے ہیں، اور پھر امریکہ سے اور مختلف مقامات سے ہمارے خود کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے اس موقع پر، پھر ان کی واپسی تھی۔ جن لوگوں نے تعزیت کے میسیجز بھیجے ہیں، حضرت میں بتاؤں کہ واٹس اپ میسیجز جو ہے 10,000 سے اوپر ہیں، مطلب میں نے گنے نہیں ہیں، لیکن آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ انتقال کو اب جو ہے کوئی 12 دن ہو رہے ہیں، ابھی تک میں آدھے میسیجز بھی نہیں پڑھ پایا ہوں۔ جن کی کالیں آ رہی ہیں، کسی کی کال اٹھانا یا جواب دینا وہ تو ناممکن ہے، اور لوگوں کے جو ریکارڈڈ میسیجز ہیں بس وہ جب بھی ہم گاڑی چلاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ میسیجز سنتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے دنیا کے قراء حضرات، علماء اکرام، مشائخین، ان کے بڑے بڑے میسیجز آ رہے ہیں۔ تو لوگوں کی بڑی ماشاءاللہ محبتیں ہیں، بڑا تعلق ہے، لیکن سب کو جو ہے نہ ابھی تک پڑھ پائے، نہ سب کا جواب دے پائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ بس ان کلمات کے ساتھ یہاں اختتام کرتے ہیں۔